السلام علیکم۔ آج ہم حمزات کی واپسی قسط نمبر 3 کے ساتھ آئے ہیں۔ قسط شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے درخواست کروں گی میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گا۔ مجھے گھوڑ سوار سیکھے ہوئے بھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنے گھوڑے کو ان کے ساتھ برقرار رفتاری سے دوڑاتا رہا۔ میں کسی طرح بھی ان دونوں سے پیچھے رہنا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا۔ میری کوشش مصیبت کا پیش خیمہ بن گئی۔ میری کسی بے تکی حرکت سے گھوڑا بھگ گیا اور میں اسے قابو نہ کر سکا۔ وہ اس بلا رفتاری سے دور اکا نہید اور قائم خان کے گھوڑے سے بہت پیچھے رہ گیا۔ میرا گھوڑا دوڑتا ہوا کسی دیوانے کی طرح انگریزوں کی حدود میں داخل ہو گیا۔ پھر وہاں مجھے گہر کی حراست میں لے لیا گیا۔ انگریز کو یہ یقین تھا کہ میرا تعلق باغیوں میں ہی سے ہوگا۔ اس نے مجھ سے معلومات حاصل کرنے کے لیے تشدد کا رخ فرسا خیل شروع کر دیا۔ مجھ پر کورے برسائے گئے اور سوال کی بوجھا کر دی گئی، لیکن میں نے تو ایسے اپنے ہونٹ سی لیے تھے۔ اس موقع پر میں نے دانستہ اپنے حمزات کو نہیں بلایا، یہ سوچ کر کہ اس وقت وہ جانے کتنے اہم معاملات میں نمٹ رہا ہوگا۔ میں نے 24 گھنٹے بڑی اذیت میں گزارے۔ اگلی رات کو جب میں خیمے کی ننگی زمین پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا تو اچانک ساری فضا بندوقوں کی دھماکوں سے گونج اٹھی۔ مجاہدین نے انگریزی کیمپ پر شب خون مارا تھا۔ مجاہدین کے اس حملے اور دستے پر نہید اور قائم خان بھی تھے۔ وہ دونوں مجھے وہاں سے نکال کے لے گئے۔ امیر بابو جان کے مکان پر لے جا کر میری مہم پٹی کی گئی۔ نہید نے مجھے بتایا کہ غنودگی کے عالم میں اس نے میری آواز سنی تھی۔ میں نے ہی اسے بتایا تھا کہ قریبی انگریزی کیمپ پر شب خون مارنا ضروری ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حمزات کی آواز ہوگی۔ اس نے مجھے انگریزوں کی قید سے نکالنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ صورتحال ایسی تھی کہ حمزات راہ راست میری مدد کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ کچھ ہی دن میں نہید کی نگہشت میں میرے زخم تیزی سے مندمل ہو گئے۔ اس دوران اس میں انگریزی فون کی سرگرمیوں کے بارے میں خوفناک اطلاعات ملتی رہیں۔ مجاہدین بھی تیاری میں مشغول تھے، چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی جاری تھیں۔ میں ایک آدھی بڑی جھڑپ بھی ہو چکی تھی۔ انگریزی فوجوں کی قیادت جنرل چیمبرلین کر رہا تھا۔ وہ شفاق اور مسلم دشمن شخص تھا۔ ایک جنگ میں چند مجاہدین اس کے ساتھ لگ گئے تو اس نے خود انہیں بڑی خوفناک اذیتیں دے کر ہلاک کیا۔ نہید اس اطلاع پر چراغ پا ہو گئی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے ساتھیوں کا انتقام ضرور لے گی۔ میں اب پوری طرح صحت یاب ہو چکا تھا، اس لیے موجودہ مہم میں اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ نہید نے امیر بابو جان کو کچھ نہیں بتایا اور مجھے لے کر اس پہاڑی مورچے کی طرف روانہ ہو گئی جہاں ہمارے جاسوسوں کی اطلاعات کے مطابق جنرل چیمبرلین کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ انگریز جنرل کا خیمہ ایک ایسی چٹان پر تھا جو چاروں طرف سے ڈھالا اور کھردی تھی۔ رات کی تاریکی میں اس چٹان پہ چڑھتے ہوئے خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ میری ایک ٹانگ بھی بیکار تھی۔ ماہ پہرہ سے مقابلے کے دوران میں مجھے جسمانی طور پر یہ نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اس کے باوجود بھی پرجوش کے عالم میں نہید کے ساتھ چٹان پر پھرتا رہا۔ لیکن برا ہوا، بدقسمتی کا ایک پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا جسے پکڑ کر میں اور چڑھ رہا تھا۔ پتھر کے سرکتے ہی میں اپنا جسمانی توازن کھو بیٹھا۔ میرے منہ سے گرداری طور پر چیخ نکل گئی۔ پھر میں پتھروں سے ٹکراتا ہوا تیزی سے کھردری چٹان پر لڑھکنے لگا۔ مجھے ہوش آیا تو صبح کا اجالا پہل ہو چکا تھا اور میں ایک غار کی پتھریلی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی اس غار میں کیسے آ گیا، لیکن پھر یہ بات ذہن میں آ گئی کہ حمزات کے سوا کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا، وہی مجھے یہاں لایا ہوگا
اور انگریزوں کی قید میں نہ جانے دیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ میری چیخ سن کر انگریز فوجی دوڑ پڑے ہوں گے۔ خدا جانے نہید پر کیا گزری ہو۔ اس خیال نے مجھے بے چین کر دیا اور میں نہید کے بارے میں جاننے کے لیے مضطرب ہو گیا۔ پھر بھی میں نے حمزاد کو طلب نہیں کیا اور اپنے تصور کی قوت آزمائی۔ آنکھیں بند کرتے ہی میں نہید کا تصور کیا اور نہید کا چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کچھ ایسے حالات میں گرفتار تھی کہ میرا خون کھول اٹھا۔ اس کے جسم پر چھترے چھول رہے تھے جو ستر پوشی کے لیے کافی نہیں تھے، اور جبا اسے ہولناک نظروں میں سے دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کے قریب میں ہی ایک انگریز فوجی افسر بھی موجود تھا۔ فوجی افسر جبار سے کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر تشدد کیا جائے۔ انگریز جنرل چیمبرن کے خیمے تک پہنچانے کی کوشش کا طلب سبھی نے سمجھ لیا تھا۔ یہ بھی کچھ بتا دے گی، مگر اس کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ جبار نے انگریز افسر سے معنی خنجر لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے۔ انگریز فوجی افسر نے ثبات میں سر ہلا دیا اور پھر خیمے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی جبار لپک کر نہید کے پاس پہنچا اور دست درازی شروع کر دی۔ نہید کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جبار کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ رسیوں کی گرفت میں تھی، اس لیے کچھ اور اس کے بس میں نہ تھا۔ میرے لیے بھی یہ کچھ ناقابل برداشت تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر فوراً اپنے حمزاد کو پکارا۔ حمزاد حاضر ہو گیا تو میں نے اسے حکم دیا، بالتاکید نہید کو جبار کے چنگل سے نکال لاؤ۔ میرا حمزاد فوراً انگریزوں کے کیمپ میں جا پہنچا اور پھر وہ جبار کو بے ہوش کر کے نہید کو وہاں سے اٹھا لایا۔ نہید کو بھی اس نے بے ہوش کر دینا مناسب سمجھا تھا۔ نہید کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی تم ہم دونوں کو ملکہ پہنچا دو۔ میں نے اپنے حمزاد کو دوسرا حکم دیا۔ حمزاد نے اس حکم کی تعمیل میں دیر نہ کی۔ پھر نہید ہوش میں آئی تو ہم ملکہ پہنچ چکے تھے۔ میں نے نہید کو بتایا کہ تمہیں جبار کے چنگل سے نکالنے کے لیے مجھے اپنی پراسرار قوتوں کا استعمال کرنی پڑی تھی۔ امیر بابو جان نے تمام حالات و واقعات جاننے کے بعد نہید کو سخت سخت کہا، اس لیے وہ ان کی اجازت کے بغیر اتنی خطرناک مہم پر روانہ ہو گئی تھی۔ نہید نے امیر سے معنی مانگ لی کہ یہ قدم جذباتی تھا اور جذبات میں عقل گم ہو جاتی ہے۔ نہید نے امیر سے معافی مانگ لی کہ یہ قدم جذباتی تھا اور جذبات میں عقل گم ہو جاتی ہے۔ جب امیر بابو جان کمرے میں چلے گئے تو ہم دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ رہ کر میری آنکھوں میں وہ منظر گھوم رہا تھا کہ جب میں نے نہید کو جبار کے سامنے بے بس دیکھا تھا۔ اس وقت نہید کے جسم پر چھتراتے جھول رہے تھے۔ وہی منظر مجھے یاد آ رہا تھا، مجھے جھنجھوڑا آ رہا تھا، میرے اندر کا شیطان جاگنے لگا تھا۔ نہید کے حسن کا تقدس اس منظر سے پامال کر دیا تھا۔ پرانے شیخ کرامت کی شیطانی روح جیسے ایک طویل نیند سے بیدار ہو رہی تھی۔ میں نے اسی عالم کیف میں ایک ایسی حرکتیں کیں کہ نہید کو مجھ پر غصہ آ گیا۔ وہ کمرے سے چلے گئی۔ غنیمت یہ ہوا کہ اس نے میری ان باتوں کا تذکرہ امیر بابو جان سے نہیں کیا۔ میں اب نہید کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ دو دن میں بے چینی سے گزرا۔ تنظیم کے ارکان مجھ سے ملنے کے لیے آتے جاتے رہے، لیکن نہید پھر نہ آئی۔ رات کو نہید امیر بابو جان کے ساتھ میرے کمرے میں آئی اور پھر مجھ سے مخاطب ہوئے بغیر اپنے بستر پر دراز ہو گئی۔ امیر بابو جان بھی عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ ہم تینوں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ امیر بابو جان کی گہری نیند ہو گئی ہے تو میں نے اپنے حمزاد کو طلب کیا۔ میں نے اسے حکم دیا کہ وہ نہید کو بے ہوش کر دے۔ میں جانتا تھا کہ وہ مغرور سرکش لڑکی بے قید ہوش و حواس کبھی مجھے قریب نہ آنے دے گی۔ جب حمزاد نے اسے بے ہوش کر دیا تو چپکے سے اس کے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ پھر میں اپنے بستر پر لیٹا تھا کہ اچانک فضا
دھمکوں سے گونج اٹھی۔ امیر بابو جان نے آنکھ کھولتے ہی لالٹینیں کی لو تیز کر دی۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی اور بے ہوش نیت پر پڑی تو جیسے سکتے میں رہ گئے۔ ان کے تصور میں نہیں آ سکتا تھا کہ وہ کوئی ایسا منظر دیکھیں گے۔ دفعتاً ایک شخص یہ چیختا ہوا کمرے میں داخل ہوا کہ انگریزوں نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ شخص قائم خان تھا۔ میں نہایت تیزی سے اٹھا اور اپنی بیساکھیاں اٹھا کر کھڑکی کے راستے اس مکان کو بچھوار کو دیا۔ اسی وقت امیر بابو جان کی کرکتی ہوئی آواز سنائی، "اے اسے پکڑو!" میں اپنی پیسہ کھانیاں نیکتا ہوا تیزی سے ایک طرف بھاگ نکلا۔ قائم خان میرے تعاقب میں آ رہا تھا۔ میری مشکل یہ تھی کہ میں اپنی موجودہ حالت میں حمزاد کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلا سکتا تھا۔ میری منزل اس لیے ایک قریبی چشمہ تھی۔ میں کسی نہ کسی اپنی جان پر کھیل کر قائم خان کے ہاتھ لگے بغیر اس چشمے تک پہنچ گیا اور فوراً پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اب میں اس قابل ہو گیا تھا کہ حمزاد کو طلب کر سکوں۔ پھر اس سے پہلے کہ قائم خان مجھ پر گولی چلاتا، حمزاد نے میرے حکم پر اس کے ہاتھ سے بندوق چھین لی، پھر اسے بے ہوش کر دیا۔ پھر وہ فوراً ہی مجھے وہاں سے لے اڑا۔ دھماکے اب زیادہ زور و شور سے سنائی دینے لگے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ انگریزوں اور مجاہدین میں باقاعدہ ٹھن گئی تھی۔ حمزاد نے مجھے ایک غار میں پہنچا دیا اور بتایا کہ یہ قلعہ انگریزی حدود میں ہے۔ میں نڈھال ہو چکا تھا اس لیے فوراً ہی لیٹ گیا۔ میں جانتا تھا کہ نہید کے واقعے کے بعد اب امیر مہاجرین کے درمیان جانا ممکن نہیں رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اچانک ہی اب ان لوگوں سے میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ اب میں صرف جبار سے انتقام لینا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے ماں پاڑا کو حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اس کی وجہ سے مجھے اتنی پریشانیاں اٹھانا پڑی تھی۔ میں نے جب اپنے اس خیال کا اظہار اپنے حمزاد سے کیا تو اس نے میری بڑی تائید کی اور کہا، "آپ قطع صحیح سوچ رہے ہیں۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا، کہیں موقع بھی آئے ایسے تھے کہ اسے آسانی سے ختم کیا جا سکتا تھا، مگر آپ نے خود ہی وہ موقع کھو دیے۔ اب کوئی ایسا موقع نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔" میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس رات میں ایک عرصے کے بعد بہت سکون کی نیند سویا۔ حمزاد کو میں نے اپنی حفاظت کا خیال سے رخصت نہیں کیا تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ اس غار میں تھا۔ گزشتہ تجربوں نے مجھے اتنا سبق تو دے دیا تھا کہ دشمن کو بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح میں جبار کے بارے میں متضادہ منصوبے بنا رہا تھا، ممکن تھا کہ وہ مجھے زخم دینے کا موقع ڈھونڈ رہا ہو۔ بہرحال میں حمزاد کی موجودگی میں ہر قسم کے خطرے سے بے نیاز تھا۔ بہت دن بعد بے فکری کی نیند آئی تھی۔ اگر حمزاد مجھے بیدار نہ کرتا تو میں نہ جانے کب تک اور کتنی دیر سوتا رہتا۔ وقتی طور پر جاگ اٹھنے سے کچھ جھنجھلاہٹ ہوئی، مگر یہ سوچ کر میں چپ رہا کہ حمزاد نے مجھے بے سبب نہ جگایا ہوگا۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک اور خطرہ آپ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، حمزاد نے میری سوالیہ نظر کے جواب میں کہا۔ اس خطرے سے قبل از وقت آپ کو آگاہ کرنا میرا فرض ہے۔ میں اس لیے آپ کو بیدار کیا ہے۔ پھر میں استفسار پر حمزاد نے مجھے اس خطرے کی نوعیت سے آگاہ کیا تو کچھ دیر کو میں منتظر ہو گیا۔ اس خطرے میں صداب ضروری تھا۔ حمزاد سے مجھے معلوم ہوا کہ میرے حمزاد ہونے کے بعد نہید کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن رات کو وہ ہوش میں نہ آ سکی۔ وہ ہوش میں آتی بھی کیسے جبکہ حمزاد نے اسے صبح تک کے لیے بے ہوش کیا تھا۔ صبح ہوش میں آ کر جب اسے اپنی حالت کا اندازہ ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ گزشتہ رات میں نے اس کے ساتھ کیا ستم ڈھائے تو وہ شدت جذبات اور غصے کی انتہا میں تقریباً نیم پاگل ہو گئی۔ تنظیم کے تمام ہی افراد کو میرے فرار اور نہید کے ساتھ زیادتی کا علم ہو چکا تھا۔ نہید کی حالت دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ انگریزوں نے
انگریزوں سے برسرکار بیکار ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے چند خاص اور خطرناک آدمی مجھے تلاش کرنے کے لیے آس پاس کے علاقوں میں بھیج دیے۔ وہ لوگ اب تک مجھے تلاش کر رہے تھے۔ انہیں امیر بابو جان نے حکم دیا کہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں۔ تنظیم کے ان افراد کا مجھ تک پہنچنے اول تو ناممکن تھا۔ اگر وہ کسی طرح مجھ تک پہنچ بھی جاتے تو حمزاد کی موجودگی میں میرا کچھ نہ بگاڑ پاتے۔ اصل خطرہ اس سے مختلف تھا۔ وہ خطرہ یہ تھا کہ امیر بابو جان نے میری تلاش اور میری پر اسرار قوتوں سے نپٹانے کے لیے ایک طارق الدنیا بزرگ کی خدمات حاصل کر لی تھی۔ وہ طارق الدنیا شخص ملکہ ہی کی قریبی پہاڑیوں میں سکونت پذیر تھا۔ حمزاد نے مجھے بتایا کہ اس شخص کے پاس کچھ ایسی قوتیں ہیں جن کے ذریعے نہ صرف وہ میرا سراغ لگا سکتا ہے بلکہ چاہے تو تنظیم کے افراد کی معاونت کے لیے میرے لیے مشکلات بھی کھڑی کر سکتا ہے۔ میرا حمزاد اس شخص سے ٹکراتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ میں نے حمزاد سے کچھ ایسا بندوبست کرنے کو کہا جب تک جبار کو سزا نہ دی جائے ہمیں بزرگ سے نہ الجھنا پڑے۔ میرے لیے کھانے کا بندوبست کرنے کے بعد حمزاد ملکہ روانہ ہو گیا تاکہ طارق الدین بزرگ کی قوتوں کا اندازہ لگا سکے۔ شام کو وہ لوٹ آیا۔ اس نے بتایا کہ بزرگ نے 40 گھنٹے کا ایک چلہ کھینچ رکھا ہے۔ چلہ پورا ہونے کے بعد وہ امیر بابو جان کی نہ صرف آپ کے بارے میں تفصیل سے سب کچھ بتا دے گا بلکہ بذات خود مقابلے پر آ جائے گا۔ اس چلہ کشی کی وجہ سے بہرحال 2 راتوں کی مہلت مل گئی تھی اور میں اس عرصے میں حمزاد کے ذریعے جبار سے نمٹ سکتا تھا۔ پھر مجھے یہ موقع اسی رات میں مل گیا۔ جبار جاگ کر تھک چکا تھا کہ اسے میری طرف سے اسے خطرہ لاحق تھا۔ اسے یہ گمان تھا کہ میں سوتے میں اس پر حملہ کر دوں گا۔ اس نے اپنے حمزاد سے نجات پانے کے لیے ایک خوبصورت سہارا ڈھونڈ لیا۔ اس عالم میں وہ اپنے حمزاد کو طلب نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ میں نے اپنے حمزاد جبار کو اٹھوا لیا۔ جبار اس ویرانے میں پہنچ کر گھبرا گیا۔ اب وہ بے سپر تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے، لیکن جب اس نے میری آواز سنی تو سمجھ گیا کہ انجام قریب ہے۔ وہ بہت رویا، بہت گر گرایا، لیکن مجھے اس پر رحم نہ آیا۔ میرے اشارے پر حمزاد نے اسے ایک اونچی چٹان سے نیچے گرا دیا۔ اس پر پتھر برسائے۔ سخت کھردے پتھریلے راستوں پر اس کے لہولہان جسم کو گھسیٹا گیا۔ پہاڑیاں اس کے دل دوز چیخوں سے گونجتی رہیں۔ رات بھر اسے سخت عذابوں سے گزرنا پڑا۔ دن گزرنے کے بعد رات کو پھر ہی خوفناک کھیل دہرا کیا۔ پھر میں نے جان بے لب جبار کو ایک دور دراز مقام پر پھنکوا دیا۔ میرے انتقام کی آگ سرد ہو چکی تھی، لیکن اب میں خود کو بہت تھکا ہوا نڈھال محسوس کر رہا تھا۔ آخر میں سو گیا، لیکن مجھے زیادہ دیر سونا نصیب نہ ہوا۔ اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں خوف سے کانپ کر رہ گیا۔ بے شمار سانپ میرے جسم کو بری طرح جکڑے ہوئے تھے اور ایک چمکیلا ہوا لفظ میری نظروں کے سامنے تھا۔ میں اسے دیکھ کر سکتے میں رہ گیا۔ یہ ماں پارا تھی، ماں پارا کی روح۔ اس نے مجھ سے باتیں کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بدنصیب نحیت کی مدد کرے گی، لیکن مجھے مرنے نہیں دے گی اور زندگی بھر اسی طرح تڑپاتی رہے گی جس طرح وہ 2 راتوں تک جبار کو تڑپاتا رہا تھا۔ میں نے چیخ کر حمزاد کو بلانا چاہا، لیکن وہ نہیں آیا۔ ماں پارا نے بتایا کہ اس کی روح کی حیرت انگیز قوتوں کے مقابل آنا حمزاد کی بس کی بات نہیں۔ ماں پارا مجھے دھمکیاں دے کر چلے گئی اور وہ سانپ بھی میرے جسم سے الگ ہو کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ ماں پارا کی روح کے جاتے ہی حمزاد میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے تسلی تشفی دی اور کہا کہ کسی نہ کسی طرح ماں پارا کی روح سے نمٹ لیا جائے گا۔ اگلے روز میں حمزاد کی مدد سے ایک اور غار میں منتقل ہو گیا، لیکن اس نے مجھے
فائدہ نہ پہنچ سکا۔ ماں پاڑا اور طارق الدین بزرگ کی قوت نحید کی مدد کر رہی تھی۔ وہ برہنہ تلوار لیے اس غار میں داخل ہوئی جہاں میرا قیام تھا، پھر وہ وحشیوں کی طرح مجھ پر جھٹ پڑی۔ اس وقت ماں پاڑا کی روح کا چمکیلا روش ہو یا بھی غار میں موجود تھا۔ نحید کی تلوار کے پہلوان میں نے بیسا کھائی پر روک تو لیا، مگر ضرب اتنی شدید تھی کہ بیسا کھی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گئی۔ تلوار پھر چلی۔ میں اس خون خوار لڑکی کے سامنے خود کو قطع بے بس محسوس کر رہا تھا جو مجھ سے انتقام لے رہی تھی۔ ماں پارا کی روح وہاں موجود تھی، اس لیے میرا امزاد بھی میری مدد کو نہیں آ سکتا تھا۔ موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ موت سامنے نظر آ رہی تو آدمی کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ میں نے وہ خطرناک وار بھی ایک طرف لڑ کر ضائع کر دیا، مگر نحید کے جسم پر بجلیاں سی کون رہی تھیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں اس وقت خود کو بے آسرا اور خوف زدہ محسوس کیا، لیکن ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود میں نے جس پھرتی اور مستعد کا ثبوت دے رہا تھا وہ یقیناً میری ہمت تھی، ورنہ اس صورتحال سے کوئی دوسرا شخص دوچار ہوتا تو کبھی ہاتھ پیر چھوڑ چکا ہوتا۔ موت کے خوف نے میرے سامنے حواس بیدار کر دیے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ نحید کے ایک زبردست وار سے بچنے کے لیے تیزی سے ایک طرف سرکا تھا، لیکن میرا دایاں بازو زخمی ہوئے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ میں نے زخمی ہو کر ایک بار بھی سنبھالنا چاہا اور اسی کشمکش میں ایک بار اٹھ کر منہ کے بل گرا۔ میں اس غار کی دیوار میں ابھرے ہوئے ایک پتھر سے ٹکرایا۔ ممکن ہے کہ کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش میں کامیاب ہوتا، مگر اس وقت ماں پارا کے زہریلے قہقہے نے میری ساری توجہ اپنی طرف منتبہ کر لی۔ غفلت کے یہ صرف چند لمحے تھے اور انہیں لمحوں میں مجھ پر قیادت گزر گئی۔ تلوار کے ایک بھرپور وار نے میری گردن اڑا دی تھی۔ اس لمحے جب میں نے تلوار کی ضرب اپنی گردن پر محسوس کی تھی تو سوچا تھا کہ ماں پارا اپنے عہد سے پھر گئی ہے اور میں قتل کر دیا گیا ہوں۔ میرے لیے موت کا یہ دوسرا تجربہ تھا۔ میں ایک بار وادیوں میں بھی موت کے اس تجربے سے گزر چکا تھا۔ میں میٹھ کے نواب صاحب کی گردنوں نے مجھے قتل کر دیا تھا۔ تکلیف و اذیت کی انتہا نے مجھے زیادہ نہ سوچنے دیا اور میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب چلا گیا۔ میرا آخری احساس یہ تھا کہ موت سے ہمکنار رہا ہوں۔ تیز ہواؤں کی سناہٹ، گہرا اندھیرا اور میرا محترق وجود مجھے بہت دیر تک یاد ہی نہ آ سکا۔ میں کون ہوں اور کہاں جا رہا ہوں؟ پھر رفتہ رفتہ میری یادوں کے دریچے کھلنے لگے۔ مجھے قتل کر دیا گیا تھا، میں نے سوچا، اور اس احساس کے ساتھ ہی اپنے اندر خوف کی ایک لہر محسوس کی۔ کیا فرشتے مجھے لے کر آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں؟ ہاں، ایسا ہی ہے، میرے نیم گنودہ ذہن نے جواب دیا۔ مجھے اپنی زندگی کے گناہوں ثواب یاد آنے لگے۔ مجھے عالم بزرگ میں رکھا جائے گا اور پھر میری روح پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ میں نے دنیا میں رہ کر بڑی گنہگار زندگی گزاری تھی۔ عذابوں کے خوف میں کانپ اٹھا، مجھ پر دہشت سی طاری ہو گئی اور میرا ذہن پھر اندھیروں میں بھٹک گیا۔ ہوش آیا تو میں نے عالم بزرگ کی بجائے خود کو ایک جانے پہچانے ماحول میں پایا۔ ہمزاد مجھے وادیوں میں لے آیا تھا۔ میں ایک بار پھر اسی ویران خانہ میں تھا جہاں کبھی عرصے رہا تھا۔ تاریخ اپنے آپ کو ایک بار پھر دہرا رہی تھی۔ اس مرتبہ بھی مجھے اپنے لیے ایک جسم کی ضرورت تھی۔ اس مرتبہ میں نے جسم حاصل کرنے کے لیے رضیہ کو اعلیٰ کار بنایا۔ ہمزاد نے جو معلومات حاصل کی تھی اس کے مطابق
رضیہ کی شادی ہونے والی تھی۔ رضیہ سے شادی کرنے والا نوجوان دراصل ایک برد فروش گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ گروہ رضیہ کو کہیں اور لے جا کر بیچنا چاہتا تھا۔ ان لوگوں نے کسی نہ کسی طرح رضیہ کے باپ کو بیوقوف بنا کر اس رضیہ کو شادی پر آمادہ کر لیا تھا۔ بالآخر یہ شادی ہو بھی گئی، لیکن رضیہ کو پہلے ہی سے میرا ہمزاد اپنی مٹھی میں لے چکا تھا۔ شب عروسی کی موقتی ہوئی فضا میں رضیہ اس نوجوان کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ پھر ہمزاد نے میرا سر اس کے جسم سے جوڑ دیا۔ کسی دوسرے جسم سے میرے سر کا جڑنا اتنا اذیت ناک تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہمزاد نے مجھے بتایا کہ برد فروش رضیہ کو اڑا لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے رضیہ کو کولکتہ جا کر ایک طوائف ممتازی کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے۔ میں نے فوری طور پر کولکتہ جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر 40 دن پورے ہونے سے پہلے یہ ممکن نہ ہوا۔ میرے سرکوجے جسم سے رابطہ پیدا کرنے میں اتنا وقت بہرحال لگا تھا۔ 40 دن بعد عذاب میں گزارے اور پھر سے غسل صحت کیا۔ اس روز ہمزاد کے ساتھ کولکتہ پہنچ گیا تاکہ رضیہ کو اس عذاب ناک ماحول سے نجات دلا سکوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے دل میں رضیہ کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اسے اور اپنے بچے کو جونا چاہتے شاندار زندگی سے آشنا کرواؤں۔ ہمزاد نے مجھے بتایا کہ ممتاز بائی کی لاکھ کوشش کے باوجود رضیہ اس مکر و زندگی کے اپنانے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ رضیہ کو اپنی دانت میں رائے راست پر لانے کے لیے ممتاز بائی نے ایک شخص ولال بنرجی کی خدمات حاصل کی تھی۔ بنرجی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اپنے پراسرار حیرت انگیز قوتوں سے کام لے کر لڑکی کو رام کر سکتا ہے۔ میں ممتاز بائی کو کوٹھے میں جانے کے لیے بہبازناک ٹھیک اس وقت پہنچایا جب دلال بلجی کی فوٹن وہاں پر آ کر رکھی۔ نیا جسم حاصل کرنے کے بعد خود پر میرا اعتماد بڑھ گیا تھا۔ میں نے اس لیے بہوباس میں پہنچ کر اپنے ہمزاد کو رخصت کر دیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے ہمزاد سے ممتازی کو کوٹھے کو معلوم کر لیا تھا۔ ہمزاد نے مجھے جس عمارت کا بتایا تھا اسی طرف بڑھتا رہا تھا۔ اسی دوران میں میر نظر ولال بلجی پر تھی۔ اب اپنی فطن سے اتر کر عجیب و غریب ملبوس والے نوجوانوں کے حلقے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ سوچ کر میرے تمام حواس بیدار ہو گئے تھے۔ مجھے آئندہ جس شخص کی پراسرار قوتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر موجود ہے۔ دلال بلجی اپنی فوٹن سے اتار کر نہیں تھا۔ چاروں نوجوان اس کے گرد حلقہ بنے اس لیے ایک طرف بڑھ رہے تھے۔ پیدا پروس پیٹ تو پہلے ہی کافی تھی، لیکن اب اس میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی بھیڑ کے درمیان سے دلال بلجی اور اس کے ساتھی گزر رہے تھے۔ وہ عمارت ابھی دور تھی جس کی ہمزاد نے نشاندہی کی تھی۔ یہ تو میرے علم میں آ چکا ہی تھا کہ ولال بنجی کی منزل ممتازی بائی کا کوٹھا ہے، تو پھر وہ پہلے ہی فوٹن سے کیوں اتر گیا اور اس نے وہاں سے پیدل جانا کیوں پسند کیا؟ اس سلسلے میں صرف اتنا قیاس کیا تھا کہ دلال زانجی نمائش پسند شخص ہے۔ میں نے چاہا تو یہ تھا کہ دلال بنجی سے پہلے ممتاز بھائی کے کوٹھے تک پہنچ جاؤں تاکہ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی رضیہ کو لے کر اڑوں۔
مگر یہ قبل ازوقت نہیں پہنچ سکا تھا۔ دلال بنجی اور اس کے ساتھیوں کی چال میں ایک عجیب سا باہو تھا۔ میں ان کے پیچھے چل رہا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ زمین پر نہ چل رہے ہوں بلکہ فضا میں بہے جا رہے ہوں۔ وہ سبھی گھراؤ پھنسے ہوئے تھے لیکن گھراؤ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ دلال بنجی اور میں دونوں آگے پیچھے ممتازی کے کوٹے پر پہنچے۔ حالانکہ اس روز دلال بنجی وہاں مہمان خصوصی کی حیثیت میں مدعو تھا، اس کی موجودگی میں ہر شخص دام کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی، تاہم مجھے داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ اندر پہنچ کر تھوڑی دیر بعد میں نے رضیہ کو مہر رقص دیکھا۔ اس کے پاؤں سرتال سے پوری طرح ہم آہنگز تھے اور جسم قیامت خیز میں لچک رہا تھا، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے بجلیوں کو نذر ہو رہی ہو۔ ذرا ہی دیر میں مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ رضیہ کی یہ تمام حرکات لاشعور ہیں اور وہ دلال بنجی کے اشاروں پر رقص کر رہی تھی۔ بنگال کا وہ سرہن یقیناً ایک صاحب کمال شخص تھا۔ پھر جب میں نے اپنے ہمزاد کو طلب کیا تو بنجی کو بھی احساس ہو گیا کہ میرے قبضے میں کچھ پراسرار قوتیں ہیں۔ اس نے ہوشیاری سے کام لے کر مجھے اپنی باتوں میں الجھا لیا اور اس کے گرے اس دوران میں اب کی دروازے سے رضیہ کو لے ہمزاد وہاں بھی اڑے آیا۔ رضیہ کو ان لوگوں کے چنگل سے چھڑانے کے بعد اس نے مجھے وہیں چھوڑا اور خود رضیہ کو لے کر ذکریہ اسٹریٹ فلیٹ کی جانب چل دیا جہاں میرا قیام تھا۔ ممتاز زباحی کے کوٹھے کے نیچے اترتے ہی میں نے وہاں سے فرار ہونا چاہا مگر اجنبی گلی کوچوں میں راستہ بھول گیا۔ اسی دوران میں ایک شخص میرے قریب آ کر ٹھٹک گیا اور مجھے فضل الرحمن کہہ کر مخاطب کیا۔ شناسائی ظاہر کرنے کی غرض سے اس نے مجھے اپنا نام بھی بتا دیا۔ میں ایک پل میں سمجھ گیا اس شخص کا تعلق تحریک آزاد کی خفیہ تنظیم سے ہے جس کا رکن میں بھی رہ چکا تھا۔ اس سے پیچھا چھڑانے کی واحد ترکیب یہی تھی کہ میں لاتعلقی کا اظہار کر دوں۔ میرے انجان بننے پر وہ تصبیر کا شکار ہو گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے میں آگے بڑھتا اس گلی میں تیز سیٹیوں کی آواز گونجنے لگی۔ تنظیم کا رکن امین اللہ ایک جانب بھاگ اٹھا۔ حالانکہ مجھے اپنی راہ لینا چاہیے تھی مگر میں بوکھلا گیا اور خود بھی امین اللہ کے پیچھے بھاگتا چلا گیا۔ امین اللہ تو آگے جا کر غائب ہو گیا مگر مجھے فرار ہونے کی کوئی راہ نہ ملی۔ سپاہیوں نے مجھے گھیر میں لے لیا۔ میں نے ایک مکان کے کھلے دروازے میں چھلانگ لگا دی اور بامشکل ان سپاہیوں کی گرفت میں آنے سے بچا جو یقیناً مجھے بھی امین اللہ کا ساتھی سمجھ رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ میں اس مکان کی چھت پر پہنچ کر وہاں سے بے آسانی دوسری چھتوں سے گزر کر فرار ہو جاؤں مگر ابھی میں چھت کے کنارے پہنچا ہی تھا کہ میرے پیچھے آنے والے سپاہی مکان کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے جسے میں بند کر آیا تھا۔ سپاہیوں نے مجھ پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس جان گسل مرحلے میں ہمزاد کو بھی طلب کر سکتا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر میں نے اسی وقت طلب کر لیا تو وہ رضیہ کو منزل مقصود تک پہنچانے سے قاصر رہے گا۔ میرے طلب کرنے پر وہ رضیہ کو اس کے حال پر چھوڑ کر چلا آتا اور اس دوران ان بزرجی کے گرگے ایک بار پھر رضیہ کو لے اڑتے۔ میں زیادہ دیر سپاہیوں سے مقابلہ نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلنے پر میں نے اپنے سامنے ہمزاد کو پایا۔ وہ میری طرف سے غافل نہیں تھا، اس لیے مجھے مصیبت میں گرفتار دیکھ کر فوراً
دوڑ پڑا، مگر اس کا نتیجہ وہی نکلا جس سے میں بچنا چاہتا تھا۔ رضیہ اس کے ہاتھ سے نکل کر دلال بخشی کے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ میرے استفسار پر حمزاد نے بتایا کہ دلال بنجی رضیہ کو اپنی عبادت گاہ لے گیا ہے، جہاں کوئی بھی غیر مادی وجود داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے وہاں جانے کی ضد کی تو حمزاد نے مجھے کچھ غیر معمولی قوتیں عطا کی۔ دلال بنجی کی عبادت گاہ دریائے حقلی کے کنارے تھی۔ حمزاد نے مجھے وہاں پہنچا دیا۔ اس کھنڈر ایسی عمارت میں داخل ہوتے ہی مجھے رضیہ کی اعصاب سکن چیخ سنائی دی۔ میں آواز کی سمت لاپکا، میری راہ میں دلال بزرگی کا فسوس حائل ہو گیا۔ شراب و شباب نے میرے قدم اس طرح تھام لیے کہ وہیں کا ہو گیا۔ پورے ایک ہفتے کی سرشاری کے بعد جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے رضیہ کو اپنے قدموں میں پایا۔ رضیہ کی حالت سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اس پر کچھ گزر چکی ہے۔ میں اپنی عقل اور ہوش و خور سے بیگانہ نہ ہو جانے پر ماتم کرتا ہوا رضیہ کو کسی لاشے کی طرح اپنے ہاتھوں پر اٹھائے وہاں سے باہر آ گیا۔ زکریا اسٹریٹ والے فلیٹ میں میں نے آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ رضیہ اس وقت دلال بخشی کی اقرار قوتوں کے زیر اثر تھی۔ وہ اپنے اوریوں کیے جانے والے ستم میں لا علم تھی۔ اس کی سرگزشت سننے کے بعد میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے دلال بخشی سے انتقام لینے کی ٹھانی۔ میرا ارادہ تھا کہ جس طرح اس نے میری عزت پر حملہ کیا تھا، اس طرح میں بھی اسے بے عزت کروں۔ حمزاد سے میرے علم میں یہ بات آئی کہ بخشی ایک دن کولکتہ کے ایک بڑے ہوٹل پرنس گراؤنڈ میں اپنے کمالات دکھانے والا ہے۔ دلال بخشی کا ارادہ ہے کہ وہاں سے رائے بہار جسنوت لال کی حسین لڑکی سروجنی کو غائب کر دے گا۔ میں نے دلال بخشی سے اس تقریب میں نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ تقریب میں شریک ہونے کے لیے میں ایک نواب دلاور جنگ کی جگہ لے لی۔ جب میں گراؤنڈ ہوٹل پہنچا تو وہاں تحریک آزادی کے مجاہد امین اللہ کو سے دوبارہ مدہر ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اچھی طرح پہچان چکا ہے اور اس بات کی تصدیق کر چکا ہے کہ میں ہی ذل الرحمن ہوں۔ امین اللہ کا اصرار تھا کہ میں یہ تقریب چھوڑ کر سیدھا اپنے فلیٹ پر پہنچوں۔ یہاں تنظیم کے امیر عبدالرحمن میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کی باتوں سے میں نے سمجھ لیا کہ سرحدی علاقے سے یہ اطلاع بنگال نہیں پہنچی۔ میں ایک گل کھلا کر تنظیم سے الگ ہو چکا ہوں۔ یوں بھی اب مجھے تنظیم میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے امین اللہ ٹال دیا۔ امین اللہ نے پھر اس پر اصرار کیا کہ اگر میں امیر عبدالرحمن سے نہ ملنا چاہوں تو نہ ملوں گا، مگر اس ہوٹل سے چلا جاؤں۔ میں نے اس کی بات درخواہ اتنابہ سمجھا اور میں ہال میں آ بیٹھا۔ پروگرام شروع ہوا اور دلال بخشی سربراہ ثابت ہوا۔ اس نے پے در پے لوگوں کو حیرت انگیز کرتب دکھائے۔ اس نے جو کچھ کیا میرے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ اسی دوران میں نے فیصلہ کیا کہ اب سے مزید تکبر بازی نہیں کرنے دوں گا اور حمزاد کی مدد اس کا سارا منصوبہ چوٹ کر دوں گا۔ تیسرا کرتب ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اگلی نشستوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے جسموں کے چھترے اڑ گئے۔ ان میں شہر کے معززین بھی شامل تھے اور بنگال کا انگریز گورنر بھی۔ میں صرف اتنا سمجھ سکا اس دھماکے کا تعلق امین اللہ سے ہے، شاید اس لیے وہ مجھے وہاں سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ انا فن میں وہاں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ انتظامیہ نے ہال کے سارے دروازے بند کرا دیے۔ دھماکہ ہونے کے بعد کوئی شخص بھی باہر جانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔
میں نے گھبرا کر اسٹیج کی طرف دیکھا۔ دلال بنجی نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ میں عجیب تذبذب کا شکار تھا۔ ہال کے دروازے فوراً بند کر دیے گئے تھے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ امین باللہ بنگال کے گورنر اور اس کے حواریوں پر بم پھینکنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، اور ہر چند کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر مجھے اس کی طرف سے فکر لاحق تھی۔ حالات بالکل غیر متوقع طور پر بدل گئے تھے، اور خود میرے لیے بھی فرار ہونا ایک مسئلہ تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ایک مہمان کی تلاش لی جائے گی، اور میرے لیے اپنی شخصیت چھپانا ایک مسئلہ ہو جائے گا۔ میری جیب میں ہرزائی نص نواب دلاور جنگ بہادر کا دعوت نامہ تھا۔ نواب دلاور جنگ جو بھی رہا، اس نے اعلی انگریز حکام کا واقف ہونا لازمی تھا، اور تمام ہی اعلی حکام وہاں موجود تھے۔ افسران کے سوا تمام ماضی برطانوی شہریوں کو یہاں سے غیر روک ٹوک جانے کی اجازت ہے۔ میں نے ایک انگریز افسر کو اسٹیج پر دیکھا جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس قریب میں انگریزوں کی بھی خاصی تعداد تھی۔ اس نے یہ الفاظ انگریزی زبان میں ہی ادا کیے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ انگریزوں کو ہر قسم کے شعبے سے بالاتر سمجھا گیا تھا، اور یہاں صرف ہندوستانیوں کو روکا جانے والا تھا کیونکہ وہ ایک غلام قوم کے افراد تھے۔ میں انگریزوں کے تعصب پر کھول اٹھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 1/4 ہال خالی ہو گیا۔ اب ہال میں صرف انگریز افسران اور ہندوستانی باشندے رہ گئے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ میں ان میں سے کسی نے انگریزوں کے اس متشابہ رویے پر صدائے احتجاج بلند نہیں کی تھی، حالانکہ اس ہال میں جو لوگ موجود تھے وہ معمولی حیثیت کے مالک نہیں تھے۔ اگلی صف کے ارد گرد ایک دائرے کی شکل میں انگریز افسران مستعد کھڑے تھے، اور اس صفحے کے پیچھے والی 2 صفوں کو بھی انہوں نے خالی کرا لیا تھا۔ ہاں کہ تمام دروازے ابھی تک بدستور بند تھے۔ صدر دروازے پر مسلح پہرےداروں کا ہجوم تھا، جن میں اکثریت انگریزوں کی تھی۔ ان کی بندوقوں کی نالیں ہال میں موجود لوگوں کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے خود سے زیادہ امین اللہ کا فکر تھی۔ مجھے تو بہرحال حمزات کی سرپر قوت کی مدد حاصل تھی، لیکن امین اللہ قطعی بے سہارا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ امین اللہ بھی میری طرح کسی دعوت نامہ لے اڑا ہوگا، اور جب دعوت ناموں کی جانچ پڑتال ہوگی تو وہ بہت آسانی کے ساتھ دہڑ لیا جائے گا۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ میری طرح دوسرے لوگوں نے بھی اسے اگلی صف کی طرف کوئی چیز پھینکتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ صورتحال اور بھی خطرناک تھی۔ میں انہی خیالوں میں کھو گیا تھا۔ ایک دم اچھل پڑا۔ میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا۔ اسٹیج پر اس وقت دلال بنجی اور اس کی چپلیں نظر آ رہے تھے، مگر میرے چونک اٹھنے کا سبب وہ لوگ نہیں تھے، امین اللہ تھا جسے وہ سب جکڑے ہوئے تھے۔ یہ اسٹیج کے پچھلے دروازے کے بھاگنے کی کوشش میں تھا، مگر میں نے اسے عین موقع پکڑ لیا۔ دلال بنجی کی آواز ہال میں گونجی۔ دلال بنجی کی آواز سنتے ہی کئی انگریز افسران اسٹیج کی طرف لپکے۔ میری پراسرار قوتیں کہتی ہیں کہ گورنر اور اس کے مہمانوں کا قتل یہی ہے۔ دلال بنجی کی آواز پر سنائی دی، یہی ہے۔ ہال میں موجود افراد میں سے چیخے۔ میرے خیال میں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے امین اللہ کو بم پھینکتے دیکھ لیا تھا۔ امین اللہ نے فرار ہونے کے لیے یقیناً ذہانت کا ثبوت دیا تھا۔ اگر دلال بنجی آڑے نہ گیا تو وہ فرار ہو جاتا۔ اب انگریز افسران اسٹیج پر پہنچ چکے تھے۔ قاتل نے تنہا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ یہاں اسی ہال میں اس کا ساتھی موجود ہے۔
دلال بنجی کی آواز سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی تمام ہال میں سناٹا چھا گیا۔ اب خاموش رہنے کا وقت گزر چکا تھا۔ مجھے اپنے بچاؤ کے لیے فوری طور پر کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ دلال بنجی مجھے بنسوانے کے چکر میں ہے۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر حمزاد کو طلب کیا۔ اسی وقت دلال بنجی چیخ اٹھا۔ اس کا ساتھی وہ رہا۔ اس کی انگلی میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اتنے لوگوں کے ہجوم میں مجھے ایک دم پہچان لیا جانا ممکن نہیں تھا۔ اس بات کو شاید دلال بنجی نے بھی فوراً ہی محسوس کر لیا۔ اس قدر فاصلے سے اشارہ کرنا بے سود ہے۔ شاید یہی سوچ کر وہ میری نشان دہی کے لیے انگریز افسران کے ساتھ اسٹیج پر اترنے لگا۔ وہ سیڑھیاں اترا کہ ایک قدم ہی بڑھا ہوگا کہ تمام ہال اچانک تاریکی میں ڈوب گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایسا معلوم ہوا جیسے ہال کے تمام دروازے خود بخود کھل گئے۔ دور پکڑو بھاگو، خبردار کوئی ہال سے باہر نہیں نکلے گا۔ شور بلند ہوتا رہا۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک ندیدہ گرفت محسوس کی۔ نکل چلیے، حمزاد کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اندھیرے میں لوگ ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے چیخ رہے تھے۔ چیخ پکار، بھاگ دوڑ، شور ہنگامہ میں بہت جلد ہال سے نکل کر مختلف راہداریوں میں گزرتا ہوا ہوٹل کے ابقی دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میری کار اس چھوٹی سی گلی میں پہلے سے ہی موجود تھی، اور میرا ڈرائیور رحمت خان اسٹیئرنگ پر منصت بیٹھا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہنے سنے جلد سے کار کا دروازہ کھولا اور اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میرے حمزاد نے فرار کے لیے ساری راہیں ہموار کی تھیں۔ میں اس ہنگامے کے دوران میں دلال بازی سے انتقام لینے کا بھول ہی چکا تھا، مگر حمزاد نہیں بھولا تھا۔ کار کی پچھلی نشست پر دلال بنجی کی محبوبہ سروجی نے بے ہوشی کی حالت میں موجود تھی۔ حمزاد نے اتنے کم وقت میں جو کارنامہ انجام دیا تھا وہ یقیناً قابل ستائش تھا۔ ہال کی روشنیاں گل کرنا، ہال کے تمام دروازے کھول دینا، سروجی تک پہنچ کر اسے اغوا کرنا اور پھر اسے میری کار میں منتقل کر کے مجھ تک پہنچانے میں ان چند لمحے صرف کیے گئے تھے۔ حمزاد کی یہ تیز رفتاری میرے لیے پہلا تجربہ تھی، ہر چند کہ میر عالم میں پہلے سے تھا۔ حمزاد کی پراسرار قوتوں میں سے ایک قوت یہ بھی ہے کہ وہ نہایت مختصر وقت میں بڑے سے بڑا کام کر سکتا تھا، لیکن اس واقعے سے قبل مجھے اس نوعیت کا کوئی عملی تجربہ نہیں تھا۔ حمزاد کی اطلاع کے مطابق بنجی اس بات سے واقف ہو چکا تھا کہ سروجی کو لے اڑا ہو، تو گویا میں جیت گیا، میں نے اسے انتقام لے لیا۔ میری آواز خوشی سے کانپنے لگی۔ پھر میں نے حمزاد کو اپنے فلیٹ پر پہنچ کر رخصت کیا۔ رخصت ہونے سے پہلے حمزاد نے کچھ کہنا چاہا، مگر یہ لمحے کچھ ہی تقاضا کر رہے تھے۔ میں نے حمزاد کی ایک نہ سنی۔ حمزاد میرے حکم سے کس طرح سر تابی کر سکتا تھا؟ وہ چلا گیا۔ سروجی 16-17 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کیا، اور پھر جب وہ ہوش میں آ گئی تو اس سے دھمکی دی اور وہ اس دھمکی میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد میری سماعت سے ایک گونج دار آواز ٹکرائی، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ پھر 2 مرتبہ۔ مجھے تقریباً ایسی ہی صورتحال سے سابقہ پڑ چکا تھا۔ اس میں نے غسل کرنے میں دیر نہ کی اور اس دوران اس نے فلیٹ کا دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازہ کھولنے والی سروجی تھی۔ میں ابھی تک غسل خانے میں تھا اور باہر قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے حمزاد کو طلب کر لیا اور اس نے فوراً صورتحال کو سنبھال لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حمزاد نے میرا جیتا جاگتا روپ اختیار کر کے ان لوگوں کو اپنے تعاقب میں لگا لیا تھا۔
اور انہیں اس جگہ سے بہت دور چھوڑ آیا تھا۔ سروجنی ان لوگوں کے جاتے ہی سرسیما ہو کر وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ وہاں داخل ہونے والے پولیس فورس سے تعلق رکھتے ہیں اور مجھ تک دلال بنجی کے اشارے پر پہنچے تھے۔ اس خیال میں پیش نظر کہ پولیس دوبارہ وہاں نہ آ جائے، میں نے رضیہ کو ساتھ لیا اور حمزاد کے ہمراہ اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ اب میرا ٹھکانہ ایک ہوٹل میں تھا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ ان کا واقعات کے پیچھے دلال بنجی کا ہاتھ تھا، مجھے تشویش ہوئی کہ وہ پھر کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کرے۔ میری موجود پناہ گاہ سے واقف ہوتے اسے کیا دیر لگتی۔ میں نے اپنے وصفوں سے حمزاد کو آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ دلال بنجی مجھے اس قدر ہراساں ہے کہ اس نے اپنی پراسرار عبادت گاہ میں پناہ لے لی ہے۔ میں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا تو حمزاد نے ایک دن کی مہلت چاہی۔ اب میں دلال بنجی کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس اطمینان کے بعد میں کہ دلال بنجی اب فوری طور پر کوئی وار نہیں کرے گا، میں سو گیا۔ رضیہ بھی میرے ساتھ تھی۔ اسی دوران میری غفلت سے فائدہ اٹھا کر دلال بنجی نے مجھ پر اپنا جادو آزمایا۔ نیند میں مجھ پر سیاہ بلیوں نے حملہ کر دیا۔ میں اس وقت پاک نہیں تھا، اس لیے حمزاد کو بلانے سے قاصر رہا۔ بلیوں نے پہ در پہ حملوں کی بنا پر مجھے محسوس ہوا جیسے اب میری زندگی کا چراغ بجھنے والا تھا۔ شاید موت آ چکی تھی، موت شاید مجھے آ لیتی، مگر رضیہ کی چیخوں سے ہوٹل کے افراد کی توجہ اسی جانب مبذول کی اور یوں مجھے ان بلاؤں سے چھٹکارا نصیب ہوا۔ غسل کر کے میں نے حمزاد کو طلب کی اور اسے حکم دیا کہ فوراً دلال بنجی کی پراسرار قوتوں کو اور خود اسے نیست نابود کر دے۔ روانگی سے قبل حمزاد نے میرے گرد ایک تیز چمکیلا حصار قائم کر دیا تاکہ میں دلال بنجی کے حکم سے محفوظ رہ سکوں۔ یہیں پر ہماری ایپیسوڈ 3 ہماری اینڈ ہوتی ہے۔